لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح نصف الایمان. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج جو یہ مجلس منعقد ہوئی قابل مبارکباد دونوں خاندان وہ اس کے کارکن حضرات انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں معنی رکھتا ہو. الحمدللہ بڑی متانت و سنجیدگی کے ساتھ اس سنت عظمیٰ پر عمل کیا جا رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح آدھا ایمان ہے. بے شک. اور آدھے میں سب کچھ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میری سنت سے ہے. نکاح ہر اس شخص پر کرنا لازم ہے جو عاقل و بالغ اور نان و نفقہ کی طاقت رکھتا ہے. اسے کرنا لازم ہے. ابھی یہ تقریر کا وقت نہیں ہے. میں صرف چند باتیں بتا کر دعا کر کے رخصت ہو جاؤں گا. اس کائنات میں آپ کو اللہ رب العزت نے اشرف و اعلیٰ پیدا فرمایا ہے. تمام مخلوقات پر آپ کو فضیلت بخشی ہے, آپ کو بزرگی بخشی ہے, آپ کو کرامت بخشی ہے, آپ کو خوبصورت بنایا ہے. اور اس سونے پر سہاگا کی بلند چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے محبوب آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. چونکہ ان کا پیدا کرنا ہی ہمارے آنے کا وجود بنا, ان کے صدقے میں ہمارا وجود ہوا. اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ فاتبعونی, تو تم ان کی اتباع کرنا. سبحان اللہ. بے شک. ان کی اتباع کرنا تمہارے لیے یہ فلاح اور بہبودی اور کامیابی کے راستے ہیں. اب مسلمانوں کے جتنے بھی افعال ہیں, خواہ وہ شادی ہو, کھانا ہو, پینا ہو, تجارت ہو, یہ زندگی خواب و خیال ہے, یہ فانی ہے. ہم بھی فانی ہیں, آپ بھی فانی ہو.
یہ فقط چند دن کی زندگی ہے، یہ مسافرت کی زندگی ہے، یہ دنیا ہمارے لیے مسافر خانہ ہے، ہم کو بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ بے شک اب یہاں کی زندگی کے اوقات محدود ہیں، 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال مرضی مولا پر منحصر ہے، مگر وہاں کی اخروی جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے۔ بے شک لہذا اس زندگی کو آپ اپنے لیے مسافر سمجھ کر کے اور اپنی زندگی کو بڑے محتاط طریقے سے گزاریں۔ اللہ ہر ایک ذرے ذرے کا حساب لے لے گا۔ اس نے فرما دیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے برابر جو نیکی ہے اور بدی ہے میں سب کچھ تول لوں گا، چھوڑوں گا نہیں، سب کچھ تول لوں گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ کو خدا نے پیسہ دیا ہے تو اب ہم اس کو لٹائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار کرنا ضروری ہے نا؟ تو آپ اس طرح سے اظہار کریں جس سے خدا بھی راضی ہو جائے، رسول بھی راضی ہو جائے۔ بے شک بے شک اس کے طریقے بتائے گئے ہیں، مرنے سے جینے تک کے سارا معاملہ، سارا طریقہ۔ آپ ہی کہتے ہو کہ ٹیکنالوجی آئی ہے ہم ترقی پر جا رہے ہیں، نہیں صاحب، قرآن نے تو سب کچھ بتا دیا ہے، بے شک سب کچھ دے دیا ہے۔ جب مکمل کر دیا دین کو، سارے معاملات ادنا سے اعلیٰ تک جو کچھ ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے وہ بھی قرآن کے علم کو حاصل کیجئے، آپ کو نئی نئی ٹیکنالوجی ملے گی۔ ہمیں سب کچھ اس میں دے دیا گیا ہے، مگر ہم اس سے دور ہو کر کے اور عصری حالات کی طرف جا رہے ہیں جو ہمارے لیے حرام اور ہمارے لیے ناجائز اور ہمارے لیے تباہی کے راستے بنتے ہیں۔ بے شک ہم ان راستوں کو اپنائیں جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ بے شک سرکار نے تو اتنا احتیاط فرمایا ہے، اتنا احتیاط فرمایا ہے، جہاں پردے کی بات آ گئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم آ گئے۔ عبداللہ بن مکتوم کا نام سنا ہوگا، سرکار کے مؤذن ہیں۔ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، میاں بیوی آپس میں بات کر رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ عائشہ پردہ کرو، عائشہ پردہ کرو، عائشہ پردہ کرو۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مکتوم کے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا عائشہ مگر تمہارے تو آنکھیں ہیں، پردہ کرو۔ یہ احتیاط آگے ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنگن دیا، سونے کا کنگن تھا، حضرت فاطمہ نے اسے پہن لیا۔ سرکار تشریف لائے، دیکھا ہاتھ میں سونے کے کنگن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جائز قرار دیا، اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط تو دیکھیے اور ہم سے درد تو دیکھیے کہ سرکار نے اسے دیکھا تو فوراً پلٹ گئے، رونے لگے، گھر جا کر کے سر کو سجدے میں رکھ کر کے بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، سر نہ اٹھا، رونا نہ بند ہوا، کوہرام مچا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ کو بلایا گیا کہ جاؤ اور اس کی وجہ معلوم کرو، آقا کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں۔ سیدہ فاطمہ تشریف لے گئیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک پر گر پڑی اور کہا ابو جان کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ محسن کائنات نبی رحمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر نبوت کو اٹھایا اور بلکتے ہوئے روتے ہوئے فرمایا کہ اے فاطمہ، جب میری شہزادی فاطمہ سونے کی کنگن پہنے گی تو کل ہماری امت کی بیٹیاں کیا کریں گی؟ اس
اس غم نے مجھے رلا دیا ہے۔ حضرت علی تشریف لائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، میرے ماں باپ قربان ہو آقا، مجھ کو فلاں نے یہ ہدیہ میں دیا تھا جو میں خریدا نہیں ہوں، اور فاطمہ کو دے دیا پہننے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اس کو نکال کر کے غریبوں میں صدقہ کر دو۔ جب میری فاطمہ سونے کے کنگن پہنے گی تو میری غریب یہ باندیاں، میری یہ بچیاں امت کی کہاں جائیں گی؟ یہ احتیاط میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ نام عبد الغفار ہے، عبد الغنی ہے، عبد الکریم ہے، عبد الرحمن ہے، شمس الدین ہے، معین الدین ہے، محی الدین ہے، بختیار کاکی ہے، لیکن کام کی طرف اگر نظر ڈالیے تو لگ یہ رہا ہے کہ شیاطین بھی شرما رہے ہوں گے، تشتگان خدا لعنت بھیج رہے ہوں گے۔ صرف ہمیں یہ محسوس ہو رہا کہ ہمارے پاس پیسے ہیں۔ قرآن نے کہا تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاؤ اور پیو جائز طریقے سے، تم لٹا دو، سب کچھ لٹا دو، تم اتنے سخی بن جاؤ کہ جائز طریقے سے سب کچھ لٹا دو، اپنی جان بھی لٹا دو، اللہ خوش ہو جائے گا، اس کے محبوب خوش ہو جائیں گے، اس پر کروڑوں نعمتیں اور رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ مگر وہ طریقہ یہی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، بیجا مت، بیجا طریقے سے اپنی زندگی کو مت گزارو۔ یہ سمجھو کہ ہماری مسافرت کی زندگی ہے، جا بجا تھانے والے ہیں، ہمارے اگل بگل نکیرین ہیں، اور وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں اور وہ نوٹ کر رہے ہیں، کل یہ کتاب میرے دست میں دے دیا جائے گا، اور سامنے اپنے رب کھڑا کر کر پوچھے گا، بول میرے بندے تو کیا کر رہا تھا؟ جب کل تیرے گھر شادی تھی تو تو لاکھوں لٹا کر کے اور جہیز کو سامنے رکھ کر کے اور لوگوں کو میلہ لگا کر دکھا رہا تھا، تجھے یہ محسوس ہوا تھا بغل میں یتیم بچی بیٹھی ہوئی تھی جس کے دل ٹوٹ رہے ہوں گے، تجھے اس کا خیال نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ہر اعمال کا تم سے سوال ہوگا اور رب اپنے روبرو کھڑا کرے گا اور آپ سے پوچھے گا، اور جب تک اس کا جواب دے نہیں دو گے اس وقت تک کہ ہٹایا نہیں جائے۔